نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے جس عنوان کو بیان کیا ہے، جو اس آیت سے ہم نے عنوان اخذ کیا ہے کہ علم کے باوجود بے ایمانی کرنا، یعنی علم کے خلاف چلنا، اس آیت سے یہ عنوان نکلتا ہے۔ چنانچہ دراصل یہ آیت تو یہودیوں کے متعلق ہی ہے، چونکہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کے جو پہلے مخاطبین ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ رسول جو ہم نے عظمت والا، شان والا، مرتبے والا آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف مبعوث کیے، فرمایا وہ رسول جب ان کے پاس آئے تو وہ پہچاننے اور جاننے کے باوجود، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تصدیق بھی کر دی، اس کی تورات کی، ان کی انجیل کی، ان کی سابقہ کتابوں کی تصدیق بھی کر دی، اور جو وہ اپنی کتاب میں، تورات میں، انجیل میں آخری پیغمبر کی نشانیاں پڑھا کرتے تھے، اس کو بھی وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ انہی خوبیوں والا، یہی وہ نبی ہے، یہی وہ شخص ہے، یہی وہ محترم ہے۔ لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود، علامات اور صفات پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا، یعنی تورات کے احکامات کو بھی پس پش ڈال دیا، اور خود قرآن کے تو وہ سرے سے منکر تھے۔ جب نبی کو نہیں مانتے تو نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو کیسے مان سکتے ہیں؟ یعنی تورات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کا بھی سرے سے انکار کر دیا، محض ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو پس پشت ڈال دیا، جس کو اللہ کی کتاب یوں کہتی ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کے یعنی احکامات کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سن لیں، اس کے بعد ہم اس آیت کو آج کا جو مسلمان ہے اس پر یہ آیت کس طریقے سے منطبق ہوتی ہے، کیا اللہ کی یہ آیت آج کے مسلمان کے حالات پہ روشنی ڈالتی ہے، ہم اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ولما، اور جب جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا اس کی، معہم، جو ان کے پاس تھی، نابذا، پھینک دیا، فریقم، ان میں سے ایک نے، من الذین اوتوا الکتاب، یعنی جن کو دی ہم نے کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، اس کو جانتے بھی نہیں ہے، اس طریقے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ظاہر بات ہے یہ دراصل تو یہودیوں کے متعلق ہے، یعنی اللہ کے جو پیغمبر ہم نے مبعوث کیے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین ہم نے بنا کر بھیجے،
اس کا انہوں نے اس طریقے سے انکار کیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے، حالانکہ تورات اور انجیل میں جو علامات اور صفات ہم نے نازل کی تھی، بھیجی تھی، وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہی وہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ اور قرآن نے بڑا عجیب جملہ بیان فرمایا ہے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتی بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص ہو کسی حقیقت کا اس طریقے سے انکار کر دے، اتنا صفائی سے اور ڈھٹائی سے انکار کر دے، گویا کہ اس کا اس بات کے ساتھ ہو، اس وقوع کے ساتھ ہو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کی یہی چال تھی، یہی حالت تھی کہ تورات کے احکامات کو بھی محض ضد عقل کی وجہ سے انکار کر دیا۔ یعنی جو تورات میں ہم نے نشانیاں لکھی تھی کم از کم وہ تو مان لو، اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ نشانیاں تو موجود ہیں لیکن اس پیغمبر پر فٹ نہیں آتی، یوں نہیں آتی، تو کچھ بات بن سکتی تھی، لیکن سرے سے انکار کر دیا۔ تو یہ یہودیوں کے متعلق ہے۔ لیکن ہم جب آج کے دور کے مسلمان کو دیکھتے ہیں تو یقین جاننے کے باوجود، علم کے باوجود آج کا مسلمان بھی ان سے کوئی پیچھے نہیں ہے، بلکہ بس تل کا بدل کا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انہی کی پیروی کر رہا ہے، انہی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ آج ہم خود سے اپنی ایمانداری کا اگر سوال کریں تو یہ آیت ہمیں صرف پچھلی قوموں کی کہانی نہیں لگتی ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات ہیں۔ یقین جانے کہ اگر کوئی باضمیر شخص ہو تو یہ آیات اگر سمجھ کر پڑھ لے تو اس کا ضمیر اپنے اوپر یا کم از کم اپنے ارد گرد کے ماحول میں اس آیت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ یعنی کہ آج کا مسلمان یہودیت کے نظریات سے، یہودیت کی روش سے کوئی پیچھے نہیں ہے۔ قرآن جانتا ہے لیکن عمل میں یہ لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے، قرآنی احکامات سمجھتا ہے، قرآن کا علم رکھنے والا ہے، لیکن ماہر اتنا ہے دھوکہ دینے میں، چکر دینے میں اور تلبیس کرنے میں اتنا ماہر ہے، گویا کہ اسی طریقے سے بات کو پھیر لیتا ہے، اس کا تعلق ہی سچ سے ہٹا دیتا ہے، بات گما پھرا کے وہ اتنا بات کا پتنگر بنا دیتا ہے۔ یعنی سب کچھ جانتا ہے لیکن حقیقت کا انکار کر دے، یہی تو انہی کی عادت تھی۔ یہ آج کا مسلمان جھوٹ کو جانتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن دڑلے سے جھوٹ بولتا جا رہا ہے، جانتا ہے کہ ناپ تول میں جو کمی ہے یہ حرام مال ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ ملاوٹ بھی کرتا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی بھی کرتا جا رہا ہے، اپنے جو دین کے احکامات ان کو جانتا ہے، اپنا جب مفاد کوئی آ جاتا ہے تو اس پر اس کو ترجیح دے دیتا ہے، سود کو حرام جانتا ہے مگر کہتا ہے کہ کریں جی مجبوری ہے، سود تو بغیر گزارا نہیں چلتا، رشوت دینا لینا حرام سمجھتا ہے، لیکن جب بات اپنے اوپر آن پڑے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سب ہی لے رہے ہیں تو میرا کیا ہے، میں بھی دے دوں گا، نماز روزہ حج سب جانتا ہے، یہ میرے اوپر اللہ نے فرض کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص زبان سے کسی کی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، وہ معاملات میں انصاف نہیں کر سکتا، وہ وعدے میں وفاداری نہیں کر سکتا، تو پھر سوال ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ علم کے باوجود بے ایمانی تو ہے۔ عام طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں اور جی فلاں تو بڑا عالم ہے، فلاں کو تو یہ زیب نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو میرا بھائی یاد رکھیں، جتنا جس چیز کا آپ کو بھی علم ہے، آپ اس مسئلے میں عالم ہیں، مثلا آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو آپ اس مسئلے میں عالم ہیں، گناہ نہیں کرنا چاہیے، آپ اس مسئلے میں عالم ہیں، اسی طریقے سے سود حرام ہے، آپ اس مسئلے میں عالم ہیں، نماز فرض ہے، اس مسئلے میں آپ عالم ہیں، حج فرض ہے، اس مسئلے میں آپ عالم ہیں،
یعنی جو جو مسائل آپ کو پتہ ہے ان مسائل میں تو آپ عالم ہیں نا، تو کم از کم ان مسائل میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں، اطاعت کریں۔ اس چیز کا نام ایمانداری ہے۔ لیکن علم آپ کے پاس ہے، جانتے آپ ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی کو عنوان کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم کے باوجود بے ایمانی جب آ جاتی ہے تو یہی انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلو نکلتا ہے۔ یہودیوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا، آج ہم قرآن کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے تورات کو پس پش ڈال دیا تھا، آج ہم قرآن کو پس پش ڈال رہی ہیں۔ کس طریقے سے ڈال رہی ہیں؟ صرف ثواب کی کتاب ہم نے سمجھ لیا ہے، تقریبات اور تلاوت کی کتاب ہم نے سمجھ لیا ہے، بس صرف موبائل ایپ ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف تقریبات میں اور تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف موبائل کی زینت بنانے کے لیے یا جہاں پر تھوڑی سی گیدرنگ ہو جائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں، موبائل پر تلاوت شروع ہو جائے، صرف اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن ہماری جب تک زندگی کے فیصلوں میں شامل نہیں ہوگا اس وقت ہم قرآن کے اوپر عمل کرنے والے عامل نہیں کہلا سکتے ہیں۔ قرآن میرے اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، یوں سمجھے کہ قرآن ہی میری عدالت ہے، قرآن ہی میرا جج ہے، قرآن ہی میرا فیصل ہے، قرآن ہی میرا قاضی ہے۔ قرآن جو فیصلہ کرتا ہے اسی کو میں مانوں، تب اس پر ایمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے خلاف ہے تو یاد رکھیں کہ پھر بندے کا انجام یہودیت کے ساتھ ہے، کیونکہ اصل ایمان وہ ہے جو عمل میں نظر آئے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ تو زندگی بدلنا شروع کر دیجئے۔ جو جو گناہ، جو جو کام آپ کو شریعت کے پتہ ہے، نیکی کا پتہ ہے، نیکی کرنا شروع کر دیں، گناہ کا پتہ ہے، گناہ سے بچنا شروع کر دیں۔ انسان کا رستہ ہدایت والا رستہ ہموار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے چھوڑو جی چھوڑو، یہ تو مولویوں کے کام ہے، مثلا چہرے پہ سنت رسول رکھنا، یہ کوئی مولوی کی سنت ہے؟ یہ تو آمنہ کے لال کی سنت ہے۔ جب اس کا تعلق ہے ہی نبی کے ساتھ تو پھر بسم اللہ کیجئے، کس بات کی دیر ہے؟ یعنی عرض کر رہا ہوں کہ جن مسائل کا آپ کو پتہ ہے ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ جن گناہوں کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام گناہ والے ہیں، ان سے بچنا شروع کر دیں۔ یہی رستہ ہے صراط مستقیم، یہی رستہ ہے مسلمانی والا۔ اگر جاننے کے باوجود اس سے صرف نظر کر لی، اس سے آنکھیں چرا لی، خیر ہے جی چلتا ہے جی، خیر ہے جی چلتا ہے جی، تو پھر یاد رکھیں یہ یہودیوں کی علامات ہیں کہ جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دینا، اس کو پس پش ڈال دینا، یہ یہودیت کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ جبکہ مسلمان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ جو بولتا ہے اپنے عمل سے کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔